مومنوں کی جو 9 صفات بیان کی ہیں، تو مومن کس قسم کی ان صفات کے حامل ہونے چاہیے، اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ تو دوسری صفت جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ ہے العابدون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی ہمیں اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کی تخلیق کی کوئی نہ کوئی علت اور حکمت ہے، اور ان علتوں اور حکمتوں میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ انہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی سیرت کے حوالے سے اکثر یہ نمونہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرائض تو فرائض ہی ہیں، واجبات تو واجبات ہی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سیرت سے ہمیں اس پہلو، آپ کی سیرت کے پہلو سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کوئی شخص جاتا ہے، جا کے عرض کرتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی بات بتائیں جو عجیب بات ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی ایسی بات ہے یا کون سا آپ کا ایسا عمل ہے کہ جو عجیب نہیں ہے۔ ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل، ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل اور قول میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں تمہیں خبر دیتی ہوں کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام کیا، آپ لیٹے، تو لیٹنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ قیام میں روتے رہے، اتنا زیادہ روئے کہ حدیث کے الفاظ ہیں عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے اس طرح آواز نکلتی تھی رونے کی جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، کہ اللہ کے نبی روتے تھے، لمبا قیام کیا اور اس قیام میں آپ روتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا تو آپ نے لمبا رکوع کیا، اس رکوع میں بھی آپ روتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اس سجدے میں بھی آپ روتے رہے، اتنی لمبی نماز پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری نماز میں روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی سلام پھیر چکے، نماز مکمل کر چکے، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار خوشخبریاں دے رکھی ہیں، آپ کی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، گناہ سے بچے ہوئے ہونے کے باوجود اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مومنوں کی حقیقی صفت کی ترجمانی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اتنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر میں ساری رات بھی اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اللہ کی بارگاہ میں روتا رہوں، تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری انہیں وہ مقام و مرتبہ ملا جو اس دنیا کے اندر بھی ان کا مقام و مرتبہ یکتا ہے، قبر کے اندر بھی یکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں تاریخ حدیث کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ الحدیث ہیں، حدیث کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے اور تابعی ہیں جنہوں نے صحابی سے سارا علم سیکھا ہے، اور غالباً صحابی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے انہوں نے یہ سارا علم سیکھا۔ تو ان کا نام ہے ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مجتہد بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، حافظ الحدیث ان کا لقب تھا، بہت متقی تھے، ساری زندگی
حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کبھی سفر کرتے تو سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر کوئی مسجد آتی تو آپ مکروہ وقت نہ ہوتا تو اس مسجد میں نماز ضرور پڑھتے، بغیر نماز پڑھے وہ مسجد کو کراس نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس مسجد سے آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ اگر مکروہ وقت ہوتا تو وہ انتظار کرتے کہ جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو تو وہ نوافل پڑھ کے جایا کریں۔ صائم الدار تھے، سارا زمانہ جو مکروہ دن ہے ان کے علاوہ روزہ رکھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے کہ دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر تو کسی شخص کو، اپنے بندے کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ قبر میں تیری عبادت کرے تو یا اللہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی تیری قبر میں بھی عبادت کروں۔ دنیا کی زندگی کے اندر تو ظاہر ہے میں مکلف ہوں، یہاں تو میں عبادت کر رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر تیری رضا اس میں شامل ہے تو کسی بندے کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ قبر میں تیری عبادت کرے تو یا اللہ پھر مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں بھی تیری قبر میں عبادت کروں، یہ میری تمنا ہے، یہ خواہش ہے۔ اکثر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میری اور آپ کی دعائیں تو دنیا داری کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جن کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی دعا تو پھر ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تو قبور میں عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو دنیا کے اندر زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو قبر میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلا؟ اس کا پتہ اس وقت چلا جب ان کا وصال ہو گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ تو ان کو دفن کرنے والے ان کے جو احباب تھے ان میں ایک ابو سنان ہے، یہ تبع تابعی ہے۔ یہ ابو سنان ان کو جب قبر میں رکھا گیا تو قبر کو درست کرنے میں، قبر کے اوپر تختیاں رکھنے میں، قبر کے اوپر سلیٹیں رکھنے میں یہ موجود تھے، پتھر رکھنے میں یہ موجود تھے، مٹی ڈالنے میں یہ موجود تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، آپ کی قبر مبارک پر پتھر رکھ دیے گئے، تو پتھر رکھنے کے بعد ابھی ہم مٹی ڈالنے والے تھے کہ ایک پتھر ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جب وہ پتھر ٹوٹا تو میں جھکا اسے اٹھانے کے لیے کہ میں اس کی جگہ نیا پتھر رکھوں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو انہیں دفن بھی مکمل نہیں ہوا۔ تو یہ فرماتے ہیں ابو سنان کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے ساتھ جو دفن کرنے والے ایک اور ساتھی تھے، میں نے انہیں بھی کہا، میں نے کہا یہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ خاموش تو میں ہو گیا، لیکن دفن کرنے کے بعد میرے دل میں ایک تجسس تھا کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا۔ تو کہتے ہیں کہ میں دفن کرنے کے بعد ان کے گھر میں چلا گیا، ان کے گھر کے افراد سے جا کے میں نے پوچھا حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کون سے اعمال ہوا کرتے تھے، یہ کون کون سے اعمال کیا کرتے تھے۔ اب ان کے اعمال تو میں پہلے ہی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن جب انہوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا تو ان کے گھر والوں نے کہا بھائی آپ کو اس بارے میں تجسس کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کون کون سے اعمال ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، اس طرح جب پتھر ٹوٹا تو میں اسے نیچے ہوا اٹھانے کے لیے تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ تو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کی اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کون سی دعا تھی کہ جو اللہ نے قبول کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اکثر تہجد کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو عبادت کے لیے اجازت دے قبر کے اندر تو یا اللہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں تیری عبادت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اب قیامت تک وہ قبر میں اسی طریقے سے اللہ کی عبادت سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے جس طریقے سے وہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بڑے خضوع و خشوع سے کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی عبادت اتنی عاجزی سے کی جانی چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کی آیت کے مطابق اپنے آپ کو
ایمان والا کہلوا سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کیا ہے کہ العابدون، مومن تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس طریقے سے تو یہ ایک ایک صفت روزانہ ہوگی، اس لیے میں آج باقی صفات کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کی بیان کرتے ہیں، تیسری صفت التائبون العابدون الحامدون۔ حامد کہتے ہیں حمد بیان کرنے والا، تعریف کرنے والا، اور مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس پر مشکل وقت آئے تب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس پر خوشی کا موقع آئے تب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے اگر کبھی مشکل پیش آئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا تو ہر کام بڑا عظمت والا کام ہے، اگر اسے مشکل پیش آئے، اسے کوئی تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے، استرجاع پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی تعریف ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت میں خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، بندے کی صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ان میں یہ ہے کہ بندہ حمد کرنے والا ہوتا ہے، بندہ ناشکرا نہیں ہوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لے لے تو واویلا کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ سچے معنی میں حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اگلی صفت بیان ہوتی ہے الصائخون۔ بندہ مومن وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو روزے رمضان شریف کے فرض ہے، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ فرض تو میں نے پہلے کہا کہ فرض تو فرائض ہیں، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ مومن صرف فرض روزے ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کے ساتھ زائد روزے بھی رکھتے رہتے ہیں، نوافل روزے بھی رکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکثر صحابہ آ کر عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے روزے ہم رکھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے رکھا کرو، زائد روزے رکھا کرو۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو عمل بیان کرنے لگتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بندہ مومن کو، کہ مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ روزہ پسند ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ روزہ اس لیے پسند ہے کہ ایک دن بندے کو طاقت مل جائے، اگلے دن پھر وہ روزہ رکھے، تاکہ وہ دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے۔ تو روزے کا اجر اکثر رمضان شریف کے مہینے میں ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل کو بھی میں چھوڑتا ہوں۔ اگلی مومن کی صفات میں سے اگلی صفت جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کی ہے وہ ہے الراکعون الساجدون۔ یہ دو صفات اکٹھی ہیں کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے رکوع کرنے والا ہوتا ہے، اور الساجدون سجدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو بحیثیت مجموع آپ جو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد مفسرین اکرام دونوں صفات سے یہ لیتے ہیں کہ بندہ مومن نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اس سے مراد مفسرین نے ان دونوں صفات سے نماز لی ہے، اور نماز کی عظمت کے بارے میں تو بارہا اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ البتہ ایک روایت بیان کرتا چلا جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، جس علامت کی وجہ سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے کہ یہ چیز فلاں چیز ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جس نشانی کو دیکھ کر پہچاننے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کی علامت نشانی نماز ہے۔ جو مومن نماز پڑھے گا وہ مومن کہلوائے گا، نماز کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ کہ آج میں نے اکثر یہ بات بارہا بیان کی ہے کہ آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم بات بات پر ہم نے شرک و کفر کی اور بدعت کی مشینیں ایجاد کر رکھی ہیں کہ کوئی بندہ ہماری رائے کے مطابق نہ ہو تو ہم فوراً کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ لیکن مشکات شریف کے حدیث مبارکہ ہے، صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھا کرتا تھا تو ہم سمجھا کرتے تھے یہ کافر ہو گیا ہے۔ یعنی ہمارے درمیان کفر و اسلام کے درمیان جو فرق ہوا کرتا تھا وہ نماز ہوا کرتی تھی۔ جو نماز کے لیے نہیں آتا تھا ہم سمجھا کرتے تھے کہ وہ
وہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں پھر میں کہتا چلا جاؤں کہ کافر سے مراد جہاں انکار کے معنی میں ہے وہ حقیقی کفر کے بارے میں نہیں ہے کہ جو اس کا اللہ کی وحدانیت کا اعلان انکار کر دے، یہ نہیں، یہ اس انکار کے بارے میں کہ وہ لیٹ پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ حاضر نہیں رہا، بلکہ اس کو تو ایک جگہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے میں جان بوجھ کر سستی کرے نا، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو تب بھی جان بوجھ کر پیچھے رہے کہ جماعت ہو جائے، ایک رکعت ہو جائے، دوسری رکعت ہو جائے، میں پہنچ جاؤں گا، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، یہ منافق کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے نماز یہ بھی مومن کی صفات میں سے ہے جس میں رکوع اور سجدہ دونوں آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات بھی مومن کی قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں بیان کی گئی ہے۔ ان پر بھی تفصیلاً کیونکہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں، اس سے اگلی صفت کی طرف میں آتا ہوں۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو صفات مومن کی بیان کی گئی ہے اس میں سب سے پہلی تھی توبہ، التائبون العابدون الحامدون، یہ تین صفات کہ توبہ کرنے والا مومن ہوتا ہے، عبادت کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ عبادت میں چونکہ باقی باتیں بھی شامل ہیں تو یہاں پہ صرف نماز والی عبادت شامل ہے۔ صائخون، روزہ رکھنے والا مومن ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ جس کی مفسرین اکرام نے تفسیر نماز کے ساتھ کی ہے۔ یہ 5 صفات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی صفت آتی ہے والآمرون بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ 2 صفات ہیں کہ مومن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن نیک کام کا حکم دینے والا ہوتا ہے، برائی سے روکنے والا ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ہم نے آج صرف مولویوں تک محدود کر دی ہے۔ جو مولوی ہوگا وہی نیک کام کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صفت سارے مومنوں کی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی کس طرح تشریح فرمائی؟ ایک تو بڑی واضح حدیث ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے دیکھے۔ اب یہاں من کا صیغہ لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، اس میں صرف ان لوگوں کو نہیں شامل کیا گیا کہ جو صرف تبلیغ کرنے والے ہیں یا جو تقریریں کرنے والے ہیں۔ من رأى منکم منکرا کہا گیا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کو مٹائے۔ ان استطاع، ہاں یہ الفاظ ضرور موجود ہے کہ ان استطاع، اگر وہ طاقت رکھتا ہے۔ طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے ایسا کوئی عمل نہ کر دے کہ جس سے فساد زیادہ پڑ جائے، اپنی طاقت کے مطابق وہ برائی کو روکے، ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر اگلا مرحلہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ کمزور ترین ایمان ہے، یہ کمزور ترین مومن ہے۔ لیکن آج ہم اس درجے پہ بھی نہیں ہے۔ کمزور ترین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل میں برا جانو۔ تو دل میں برا جاننے سے مراد کیا ہے کہ وہ بندہ جب وہ فیل کر رہا ہو تو بندہ اسی کے ساتھ رہے، اسی کا ساتھی بنے، اسی کی مدد کرے۔ یہ دل میں برا جاننا نہیں ہے۔ دل میں برا جاننے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم وہ بندہ اس فیل والے بندے کے قریب ہی نہ جائے۔ جب تو یہ فیل کر رہا ہے تو اس لیے میں اس حالت میں تیرا ساتھی نہیں ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک اور اچھے انداز سے، کیونکہ مومن کی صفات ہے نا کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ مومن
نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والا ہوتا ہے، جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے۔ مومن کی صفات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اور یہی ہماری بربادی کی وجہ اور سبب بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 8 سے 14 صدیہ پہلے اس کی مثال دے کر، ظاہر اللہ کے نبی غیر محسوس چیز کو بھی مثال کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے کہ میرے امتیوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے صحابہ کے مجمع میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے یارو تم میں سے اگر 2 جماعتیں ہوں، وہ ایک کشتی پہ سوار ہوں، انہوں نے سفر کرنا ہے، کشتی میں قرآن اندازی کے ذریعے کشتی کا ایک جماعت کے کچھ لوگوں کے لیے اوپر والا حصہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نچلے والا حصہ ہے۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی منزل پہ کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، سفر جاری ہو، نچلے والوں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی لینا ہے، تو وہ اوپر آتے ہیں، اوپر والے حصے سے آ کر سمندر سے پانی لیتے ہیں۔ ذرا نچلے والے حصے میں تو کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے کہ جس سے وہ پانی لے سکے، انہوں نے تو اوپر والے حصے سے پانی لینا ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ اوپر والے حصے سے آ کے پانی لیں۔ بار بار جب انہیں پیاس لگتی ہے، سفر لمبا ہے، وہ اوپر آتے ہیں، پانی لیتے ہیں، ان کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ آخر میں وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم کشتی میں سوراخ کر لیں، کہ ہم بار بار پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ہمیں بھی اوپر جانا پڑتا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم سوراخ کر لیں تو ہم یہاں سے ہی پانی لے لیں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ سوراخ کرنے کے لیے تیار ہوئے، اب اوپر والے اگر انہیں نہ روکتے سوراخ کرنے سے، وہ کہتے ہیں آپ اپنے حصے سے سوراخ کر رہے ہیں نا، ہمارا حصہ تو ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کس انداز سے سمجھایا، فرمایا اگر اوپر والے انہیں نہ روکتے، وہ سوراخ کرتے، کشتی میں پانی آ جاتا، کشتی ڈوب جاتی، سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ انہوں نے انہیں روکا، کشتی میں پانی نہ آ سکا، سب نے نجات پائی۔ فرمایا یہی حال بندہ مومن کی ہے۔ اگر بندہ مومن یہ سمجھے کہ میں خود تو نیک کام کر رہا ہوں لیکن میں نیکی کا حکم نہیں دوں گا، برائی کو روکوں گا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ بھی ان برے لوگوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اس انداز سے سمجھایا ان دونوں صفات کو جو قرآن مجید کی اس آیت میں مومن کی بیان کی گئی ہے، کہ مومن کو ہر حال میں حکم نیکی کا دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، خود بھی برائی سے روکنا چاہیے، باقیوں کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، خود بھی نیکی کرنی چاہیے، باقیوں کو بھی نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ اور آخری صفت قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو بیان کی گیا وہ ہے الحافظون فی حدود اللہ۔ مومن اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑنے والا نہیں ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو مومن وہاں سے آگے نہیں بڑھتا، اس کے دل میں سوچ تک نہیں آتی۔ اور اس کی آیت کی اگر عملی تفسیر ہم دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں نا، آج ہمارے اندر یہ رواج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جو اللہ کی حد توڑ رہا ہے تو چلو جی اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں، دوسرے کے خلاف ہم اکٹھے ہو کے جنگ کرتے ہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد توڑنے والا ہو، اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ رواج بن گیا ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ملا ہوا ہے، اس کو ہم ملا لیتے ہیں، ہم کسی اور کے خلاف اکٹھی جنگ کرتے ہیں، مل کے جنگ کرتے ہیں۔ جیسے میں اور واضح کر دوں، اگر کوئی حضور علیہ السلام کا گستاخ ہو یا صحابہ اکرام کا گستاخ ہو تو ہم کہیں جی اس گستاخ کو تو ہم اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ہم مرزائیوں کے خلاف اکٹھے مل کے کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے اس آیت کی وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، مومن اللہ کی حد کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی اور نبی کا ماننے والا ہو مومن، اس کی بات کو بھی نہیں مانتا، مومن گستاخ رسول کی بات کو بھی نہیں مانتا، مومن گستاخ صحابہ کی بات کو بھی نہیں مانتا۔ یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا، جب آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، مسیلمۃ الکذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض بھی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ ایک طرف جائیں، منکرین زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں نا،
انہیں چھوڑ دیں، تو آپ کا کیا جملہ تھا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بکری کے ایک بچے کی رسی دیتے تھے، اب بھی اگر اس کا بھی انکار کریں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا، کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ الحافظون لحدود اللہ، مومن اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے ان سب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور سب کو راہ راست پہ لائے، کیونکہ یہی مومن کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم ہوتا ہے۔